محترم سامعین، آج پھر ہم سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی تحقیق کا ایک شاہکار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، جس سے آپ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی فقہی بصیرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یہ بتا دوں کہ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ سے قبل تقریباً 7-8 صدیوں تک علماء کے درمیان احکام کا انحصار واجب و مندوب، مکروہ و مباح اور حرام میں اس طرح سے نہ ہو سکا کہ ہر ایک کا فعل کی جانب وہی درجہ ہو جو ترک کی جانب میں ہے، یعنی فرض کے مقابل میں حرام، واجب کے مقابل میں مکروہ تحریمی وغیرہ۔ سامعین، احکام کے ان امور میں انحصار کے معاملے میں فقہائے کرام کے کلمات میں بے پناہ اضطراب نظر آتا ہے۔ توضیح و تلویح، تنقیح و تحریر سے لے کر مسلم الثبوت، مرقات الوصول وغیرہ تک جس کتاب کا بھی مطالعہ کریں، ہر ایک تقسیم میں کچھ نہ کچھ خلل نظر آئے گا۔ کہیں ترک مستحب کا موجب کراہت ہونا معلوم ہوتا ہے، تو کہیں مستحب اور کراہت میں تناقض محسوس ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کا رفع دوسرے کے ثبوت کو مستلزم ہونا۔ خلاصہ کلام یہ کہ کہیں بھی احکام کا انحصار اس طور پر نہ ہو سکا کہ ان میں میزان مقابلہ اپنے کمال اعتدال پر ہو، کہ ہر ایک اپنے نظیر کا مقابل ہو۔ اس اختلاف و اضطراب کے پیش نظر سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حب و کراہت میں تناقض نہیں کہ ایک کا رفع دوسرے کے ثبوت کو مستلزم ہو۔ دیکھو، مباح سے دونوں مرتفع ہیں، تو ترک مستحب مطلقاً مستلزم کراہت کیوں ہوا؟ اور اگر ترک مستحب موجب کراہت ہو تو آدمی جس وقت خالی بیٹھا ہو اور کوئی مطالبہ شرعیہ اس وقت اس پر لازم نہ ہو، لازم ہے کہ اس وقت لاکھوں مکروہ کا مرتکب ٹھہرے کہ مندوبات بے شمار ہے، اور وہ اس وقت ان سب مندوبات کا ترک کرنے والا ہے۔ کراہت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ مقابل سنت ہے، نہ کہ مقابل مندوب و مستحب۔ جو بندہ ہو کر بلا وجہ وجیح ایسی چیز کا ارتکاب کرے جسے اس کا مولا مکروہ رکھتا ہے، وہ کسی ملامت و سرزنش کا بھی مستحق نہ ہو، تو مولا کے نزدیک مکروہ ہونے کا کیا اثر ہوا؟ اور جب فعل پر سرزنش چاہیے تو اس کا مرتبہ جانب ترک میں بھی وہی ہوا جو جانب فعل میں سنت کا ہے۔ اس کے ترک پر ملامت ہے، نہ کہ مندوب کا جس کے ترک پر کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ کراہت کچھ ہے کی مقتضی ہے، اور ترک مستحب پر کچھ نہیں، اور کچھ نہیں کچھ ہے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر سید اعلیٰ حضرت احکام کا انحصار اس طور پر کرتے ہیں کہ تمام اختلافات و اضطراب رفع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فعل کا ترک یا تو عادتاً ہوگا یا نادراً ہوگا، اور دونوں پر مطلقاً موجب استحقاق عذاب ہو۔ یہ قطعی ہونے کی صورت میں فرض ورنہ واجب ہے۔ دوسری صورت کہ فعل کا ترک اگر عادتاً ہو تو عذاب اور نادراً ہو تو عتاب۔ یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اگر نادر پر بھی عذاب ہو تو اس میں اور واجب میں فرق نہ رہے گا، اور عادی پر بھی عتاب ہی ہو تو اس میں اور سنت غیر مؤکدہ میں تفاوت نہ ہوگا، حالانکہ وہ ان دونوں میں برزخ ہے۔ تیسری صورت کہ فعل کا ترک عادتاً ہو یا نادراً ہو، مطلقاً مورث عتاب ہو، یہ سنت زائدہ ہے۔ چوتھی صورت کہ فعل کا ترک مطلقاً عذاب و عتاب کچھ نہ ہو، یہ مستحب اور مندوب ہے۔ اب چونکہ یہاں فعل و ترک میں تقابل ہے، لہذا ایسی ہی 4 قسمیں جانب ترک میں نکلیں گی، یعنی جس کا ترک مطلوب ہے اس کا فعل عادتاً ہوگا یا نادراً، مطلقاً موجب استحقاق عذاب ہو، یہ قطعی ہونے کی صورت میں حرام ورنہ مکروہ تحریم ہے، اور فعل عادتاً اگر ہو تو عذاب اور نادراً ہو تو عتاب، یہ اساءت ہے جس کی نسبت علماء نے تحقیق فرمائی ہے کہ کراہت تنزیہی سے افحش و تحریمی سے اخف ہے، اور مطلقاً مورث عتاب ہی ہو یہ کراہت تنزیہی ہے، اور مطلقاً کچھ نہ ہو یہ خلاف اولا ہے۔ اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتوفیق اللہ تعالی تحقیق فقیر سب خللوں سے پاک ہے۔ اس میں ظاہر کیا گیا کہ احکام 11 5 جانب فعل میں متنازلاً یعنی نیچے کی طرف آتے ہوئے، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب، اور 5 جانب ترک میں متصاعداً یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے، خلاف اولا
مکروہ تنزیہی اصاعت مکروہ تحریمی حرام، جن میں میزان مقابلہ اپنے کمال اعتدال پر ہے کہ ہر ایک اپنے نظیر کا مقابل ہے، اور سب کے بیچ میں 11واں مباح خالص۔ اس تقریر منیر کو حفظ کر لیجئے کہ ان سطور کی غیر میں نہ ملے گی اور ہزارہا مسائل میں کام دے گی اور صدہا عقدوں کو حل کرے گی۔ کلمات اس کے موافق مخالف سب طرح کے ملیں گے، کلمات اس کے موافق مخالف سب طرح کے ملیں گے، مگر بحمد اللہ تعالی اس سے متجاوز نہیں۔ فقیر طمع رکھتا ہے کہ اگر حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حضور یہ تقریر عرض کی جاتی تو ضرور ارشاد فرماتے کہ یہ عطر مذہب و طراز مذہب ہے، والحمد للہ رب العالمین۔